بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی ایسا مشکل لمحہ بھی آتا ہے، ایسے مشکل حالات بھی آتے ہیں جب انسان اچانک کمزور پڑنے لگتا ہے، جسم بوجھل، سانس بھاری اور آنکھوں کے سامنے ایک ہلکا سا اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں یا ٹوٹ کر چپ چاپ پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جس چیز کو دنیا مصیبت سمجھتی ہے، کبھی کبھی وہی چیز ایک بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ جسم کی تکلیفیں صرف رگوں کو نہیں ہلاتی، بلکہ دل پر بھی ایک نرم اثر چھوڑتی ہیں۔ اکثر یہی درد ہمیں اپنے گناہوں کی یاد دلاتا ہے اور دل اللہ کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پیغام میں ہم ان 3 بیماریوں کا ذکر کریں گے جنہیں لوگ تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر ایسی بڑی ہدایتیں اور روحانی اثرات چھپے ہوتے ہیں جو انسان کو جسمانی سے زیادہ روحانی طور پر بدل دیتے ہیں۔ یہ تینوں بیماریاں وہ ہیں جنہیں لوگ برا کہتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں کبھی کبھی یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی بدل دیتی ہیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس پیغام کو پورا ضرور سنیے، کیونکہ آج کی باتیں صرف معلومات نہیں بلکہ آپ کی سوچ اور عمل کو بدلنے والی ہیں۔ اکثر لوگ ان بیماریوں سے گزرتے ہیں لیکن ان کا مطلب صرف درد اور تکلیف تک سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ رب تعالیٰ کسی چھوٹی سی تکلیف کے ذریعے وہ مقام دے دیتا ہے جو سالوں کی عبادت سے بھی مشکل سے ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندی یا بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی دعا میں ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم ان 3 بیماریوں کی طرف چلتے ہیں جن کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ روح پر بھی ہوتا ہے۔ ہلکا بخار۔ ناظرین محترم، پہلی بیماری ہے ہلکا بخار، جس میں ہلکی گرمی، ہڈیوں میں درد اور بوجھل پن محسوس ہوتا ہے تو ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہلکا بخار اکثر بندی یا بندوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب جسم کا ہر حصہ ہلکی گرمی سے گزرتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ بھی دھیرے دھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار بندہ مومن کے گناہوں کو اس طرح جلا کر دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو پگھلا کر صاف کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ دنیا کی دولت اور مقام ایک طرف اور رب کی طرف سے ملنے والی ایسی چھوٹی سی تکلیف بھی اگر مغفرت کا سبب بن جائے تو اصل دولت یہی ہے۔ یہ صرف جسم کا درد نہیں بلکہ رب کی طرف سے ایک نرم سی دستک ہوتی ہے کہ بندی یا بندہ رک جائے، سنبھل جائے اور اپنے رب کو پکارے۔ جب جسم کمزور پڑتا ہے تو انسان کے اندر کا تکبر اور غفلت پگھلنے لگتی ہے، آنکھوں کے سامنے زندگی کی اصل حقیقت آ جاتی ہے۔ یہ احساس بھی کبھی کبھی بندے کو اپنی اصل اوقات سمجھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ بخار آتے ہی اپنی زبان سے شکر اور استغفار کا وظیفہ پڑھا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شاید رب ہمیں کسی ایسی غلطی سے بچانا چاہ رہا ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ اگر بخار زیادہ سخت ہو تو طبیب کو دکھانا ضروری ہے، لیکن جب ہلکا بخار 2-4 دن کا مہمان ہو تو پریشانی کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کبھی کبھی زندگی کا وہ موڑ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے رب کے نزدیک کر دیتا ہے۔ دوسری بیماری ہے زکام، جسے نزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت عام ہے مگر لوگ اسے بڑی مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تک کوئی تکلیف محسوس نہ کرے تو وہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ تکلیفوں کو اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کرنے کا اشارہ سمجھتے تھے۔ زکام بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ایک چھپی ہوئی مہربانی ہوتی ہے۔ جب جسم کمزور محسوس کرتا ہے تو ہمارا دل سخت سے نرم ہو جاتا ہے۔ زکام والے دنوں میں شکایت کم اور دل سے دعا زیادہ نکلتی ہے۔ بندہ چپ ہو جاتا ہے،
اپنے حال پر سوچتا ہے اور ایک نرمی سے پیدا ہوتی ہے۔ زکام بھی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی چھوٹی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ درجے عطا کرتا ہے جو صحت کے دنوں میں ہزاروں رکعت پڑھ کر بھی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں۔ زکام کے دنوں میں اکثر سستی بھی آ جاتی ہے، اور یہ سستی بے سبب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو ہلکی سی کمزوری اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی روح کی آواز کو سن سکے۔ صحت کے دنوں میں ہم اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دل کی باتیں بھی نہیں سنتے اور سنے بغیر گزر جاتے ہیں۔ زکام کے دنوں میں انسان رک سا جاتا ہے اور غصہ کم کرتا ہے، نرم الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ زکام چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کے ذریعے ملنے والی رحمت بہت بڑی ہے۔ تیسری بیماری ہے سر درد۔ یہ تکلیف انسان کو سب سے زیادہ بے چین کرتی ہے، کیونکہ سر دکھنے لگے تو پورا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ سر درد کو نحوست نہیں بلکہ اس کا ایک خاص اشارہ مانا کرتے تھے۔ سر درد انسان کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جہاں وہ دوڑ بھاگ میں مصروف رہتا ہے، وہیں یہ درد اسے اچانک روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بندہ حد سے زیادہ غافل ہونے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے تھام لیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد سوچ سکے۔ سر درد کی حالت میں ایک عجیب سی خاموشی پیدا ہوتی ہے، اور اس خاموشی میں بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے اور اپنے اصل مقام کو سمجھتا ہے۔ یہ درد انسان کے لیے کفارہ بن سکتا ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ جب سوچ رک جاتی ہے تو انسان دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر اپنے اندر کی دنیا میں اترتا ہے، اور یہ اندرونی سفر بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ اس حال میں وہ اور گہرائی سے دعا کرتا ہے، رب کی قربت زیادہ محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ درد انسان کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے۔ جب سر میں درد ہوتا ہے تو بندہ بے اختیار دعا کرتا ہے، اور یہ دعا دل سے نکلی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ سر درد بس ایک مصیبت نہیں، کبھی کبھی یہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو سر درد ہو تو یہ نہ سوچے کہ یہ مصیبت ہے، بلکہ یہ سوچے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ہلکی تکلیف کے ذریعے دھونے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ وہ درد جو بندے کو اللہ کی طرف لے آئے، وہ درد بھی ایک رحمت ہی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ گیا ہوگا۔ تکلیف آئے تو اس کو صرف مصیبت سمجھ کر رد نہ کیجیے، بلکہ سوچئے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ہلکا کر رہا ہے، آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے اور آپ کی روح کو پاک کر رہا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی ایک بات اچھی لگی ہو تو اپنا دل کھول کر کمنٹ ضرور کریے گا۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں یا گزر رہے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے خاص طور پر دعا کر سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کسی اور کے دل میں امید پیدا کر دے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی نفع بخش پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ آخر میں ہم سب کے لیے ایک دل سے نکلی ہوئی دعا: یا اللہ، جو اس ویڈیو تک پہنچا، جو اس پیغام کو سن رہا ہے، جو کسی بھی طرح کی پریشانی، درد، بے چینی، مسائل، قرض، آفت یا بیماری سے گزر رہا ہے، یا رب العالمین اپنی بے حد رحمت سے اس کی مسائل آسان فرما دے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی روح کو سکون دے۔ یا رب، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔